سنیے، شہر مکہ ہے، مکہ کا شہر ہے، مغرب کا وقت ہو چکا اور مغرب کے بعد رات آ گئی، اندھیرا آ گیا، اندھیرا چھا چکا ہے اور مکے کی گلیاں سنسان ہیں، اور مکے کی گلیوں کے اندر کیا حالت و کیفیت ہے۔ ایک شخص مکے کی گلیوں میں سے گزرا، جب وہ مکے کی گلیوں میں سے گزرا تو گلیوں میں سے گزرتے 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 ایک جگہ پر وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ اس شخص نے اس گلی کے اندر باہر بیٹھے ایک شخص کی آواز سنی۔ وہ شخص ایک طرف سے چکی چلا رہا تھا، چکی کو پیس رہا تھا اور دوسری طرف سے رو رہا تھا۔ چکی چلنے کی آواز بھی آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ رونے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ گلی سے گزرنے والا شخص اس چکی چلانے والے اور رونے والے کے قریب آ کر رک گیا۔ جب وہ رکا تو اس نے اندھیرے کے اندر اس چکی چلانے والے سے مخاطب ہو کر بات کی اور کہا، اے میرے بھائی چکی چلانے والے، تو بتا تو صحیح تو کون ہے اور تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ چکی چلانے والا سیاہ فام شخص وہ کہنے لگا، اے میرے بھائی میں ایک غلام ہوں اور میرا آقا بڑا ظالم ہے، میرا آقا بڑا ظالم ہے، میرا آقا اتنا ظالم ہے کہ وہ سارا دن مجھ سے کام کرواتا ہے اور سارا دن میں اس کی بکریاں چراتا ہوں۔ جب کام کر کر کے میں تھک جاتا ہوں اور بکریاں چرا چرا کے میری ہمت جواب دے جاتی ہے تو رات کو میں جب گھر آتا ہوں تو پھر وہ رات کو مجھے جو دے دیتا ہے اور چکی دے دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے ساری رات تم نے یہاں بیٹھ کر اس چکی کے دانے پیسنے ہیں اور جو پیسنے ہیں، میں سارا دن بکریاں چراتا ہوں، ساری رات چکی کے اوپر بیٹھ کر جو پیستا ہوں، نہ میں دن کو سو سکتا ہوں نہ میں رات کو سو سکتا ہوں، میرا دن بھی کرب میں گزرتا ہے، میری رات بھی تکلیف کے اندر گزرتی ہے۔ اے میرے بھائی میں صرف اسی اپنے غم میں رو رہا ہوں، میرا آقا بڑا ظالم ہے۔ جب اس شخص نے جو گلی سے گزر رہا تھا اس محترم شخص نے اس غلام کی بات سنی تو وہ محترم شخص کہنے لگا، اے میرے بھائی اے غلام، میں بڑا عاجز انسان ہوں، اگر تیرا آقا سخت ہے تو میں اسے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں اگر تو مہربانی کرے تو تو ایسا کر، تو تھکا ہوا ہے، تو نے سارا دن کام کیا ہے، تو راتوں کو بھی جاگتا رہا ہے، ایسا کر تو سو جا اور تیری جگہ چکی میں چلا دیتا ہوں۔ بس اس مہربان شخص نے اس غلام کو سلا دیا، وہ غلام سو گیا اور وہ غلام جیسے ہی سویا تو وہ مہربان شخص جو مکے کی گلی میں سے گزر رہا تھا اس نے ساری رات بیٹھ کر اس کی جگہ چکی چلائی اور وہ ساری رات چکی چلاتا رہا۔ جب صبح کی پو پھٹنے لگی تو اس مہربان شخص نے اس غلام کو جگایا اور کہنے لگا، اے میرے بھائی اب میں نے تمہارے سارے جو پیس دیے ہیں، میں نے تمہاری جگہ چکی چلا کر تمہارا کام ختم کر دیا ہے، آج رات تم نے آرام بھی کر لیا ہے، اب صبح کو تمہارا آقا تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، وہ تمہیں مار پیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارا کام ہو چکا ہے، اب میرے بھائی اٹھ جاؤ۔ اس مہربان شخص نے اس غلام کو اٹھایا اور خود اندھیرے منہ خود نکل گیا اور خود چلا گیا۔ جب وہ شخص چلا گیا دن گزرا، اگلی رات آ گئی، جب اگلی رات آئی اگلی رات بھی این وہی شخص اسی جگہ پر آیا، اسی مکان کے باہر جہاں وہ غلام چکی پیس رہا تھا۔ وہ مہربان شخص آ کر کہنے لگا، اے میرے بھائی تو آج دن بھی بکریاں چراتا رہا ہے، تو آج بھی تھکا ہوا ہوگا، تو مہربانی کر ایسا کر آج بھی تو سو جا، تیری جگہ آج بھی چکی میں چلاتا ہوں۔
پھر کیا ہونا تھا؟ دوسری رات بھی وہی مہربان شخص چکی چلاتا رہا، وہ غلام سویا رہا۔ دوسری رات بھی گزر گئی، صبح کو اس مہربان شخص نے غلام کو اٹھایا اور کہنے لگا میرے بھائی تیرا کام ہو چکا ہے، میں اب جا رہا ہوں، مجھے اجازت دے۔ دوسرے دن وہ چلا گیا۔ جب تیسری رات آئی وہ مہربان شخص پھر سے اسی جگہ آیا، اسی جگہ آ کر اس غلام کو کہنے لگا اے میرے بھائی تو نے تو آج بھی کام کیا ہوگا، تو آج سارا دن کام کر کر کے تو آج بھی تھک چکا ہوگا، مہربانی کر تو آج بھی سو جا، آج بھی تیری جگہ چکی میں چلاتا ہوں۔ وہ غلام سو گیا، وہ غلام سو گیا۔ تیسری رات بھی وہ شخص اس کی جگہ چکی چلا رہا ہے۔ جب چکی چلاتے چلاتے رات بیت گئی اور تیسری رات ختم ہو گئی، صبح کی پوہ پھٹی، اس مہربان شخص نے اس غلام کو جگایا اور کہا اے میرے بھائی تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، میں نے آپ کا کام کر دیا ہے، مہربانی کرو اب جاگ جاؤ اور میں چلتا ہوں۔ جب تیسرے رات گزرنے کے بعد صبح وہ شخص جانے لگا، وہ غلام جیسے ہی اٹھا تو اس غلام نے اس جانے والے محترم انسان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا اے مہربان شخص تو 3 راتوں سے مسلسل میری وجہ سے چکی چلا رہا ہے، تو بتا تو صحیح تو کون ہے؟ کون ہے مکہ میں غلاموں کے لیے اتنی ہمدردی رکھنے والا؟ کون ہے ایسا مہربان جو اس ظالم معاشرے میں بھی غلاموں کا کام ساری رات بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے کرتا ہو؟ اے میرے بھائی تو مجھے بتائے گا، تجھے تو مجھ سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، میں تو تجھے کوئی فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا، پھر تو 3 راتوں سے میرے لیے چکی کیوں چلا رہا ہے؟ بس اس شخص کا، اس غلام کا کہنا تھا کہ وہ محترم شخص کہنے لگا اے میرے بھائی تو مجھ سے یہ نہ پوچھ کہ میں کون ہوں، میں نے تمہارا کام کرنا تھا، تمہارے لیے آسانی پیدا کرنی تھی، میں نے آسانی پیدا کر دی، تمہارا کام کر دیا۔ مہربان شخص تو مہربانی کر، اب تو اپنا کام کر، مجھے جانے دے۔ لیکن وہ غلام بھی بضد ہو گیا، وہ کہنے لگا اے میرے محترم بھائی، اے مہربان شخص، اگر تو نے میرے اوپر اتنے احسان کیے ہیں تو جس ہستی کو تو سب سے زیادہ چاہتا ہے میں اسی کا واسطہ دے کر تجھے کہتا ہوں، تو مجھے بتا تو صحیح کہ 3 راتوں سے تو میرے لیے چکی چلا رہا ہے، میں تو تجھے کچھ دے ہی نہیں سکتا، میں تو تیرے ساتھ کوئی بھلا کر ہی نہیں سکتا، تو بتا تو صحیح تو ہے کون؟ جب اس غلام نے ضد میں بار بار پوچھا اور واسطہ دیا اپنے چاہنے والے کا، تو اس مہربان شخص نے پھر کہا اے میرے بھائی میں محمد ہوں، اے میرے بھائی میں محمد ہوں۔ وہ غلام تعجب سے، ہچکچاہٹ سے، کچھ پریشان ہو کر کہنے لگا آپ محمد ہیں؟ کیا آپ وہی محمد ہیں کہ جس کے بارے میں سارا مکہ شہر کہتا ہے کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، وہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، وہ ایک جھوٹا شخص ہے، کیا آپ وہی محمد ہیں؟ تو پھر اس وقت میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اے میرے بھائی، ہاں میں محمد ہوں اور میں وہی ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن میرے بھائی میں جھوٹا نہیں ہوں، میں بھی سچا ہوں، میرا رب بھی سچا ہے، میرا دعویٰ بھی سچا ہے، میں ہوں تو سچا، لیکن دنیا والے مجھے جانتے نہیں، مجھے سمجھتے نہیں، مجھے جھوٹا کہتے ہیں۔ وہ غلام جب اس نے یہ کردار دیکھا رسول عربی کا تو وہ غلام کہنے لگا اے میرے بھائی محمد، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں نے آپ کا اخلاق بھی دیکھ لیا، میں نے آپ کا کردار بھی دیکھ لیا، میں نے آپ کے حسن کردار کی نظیر اور مثال بھی دیکھ لی، اگر پورا مکہ شہر آپ کا انکار کرتا ہے تو کرتا رہے، آپ کو نہیں مانتا تو نہ مانے، آپ کو جھوٹا کہتا ہے تو کہتا رہے، لیکن اے پیارے بھائی محمد، میں آپ کو
اور آپ کے مقدس رب کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں میں آپ پر بھی ایمان لے آیا، میں آپ کے سچے رب پر بھی ایمان لے آیا، آپ مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی نے اس غلام کو کہا اے میرے بھائی، اگر تو مجھے تسلیم کر گیا، میرے نبی ہونے کو تسلیم کر گیا، میرے رب کو بھی مان چکا ہے، تو پھر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس غلام نے فوراً پڑھا ہاں ہاں محمد، میں آپ کو بھی تسلیم کر گیا، میں آپ کے رب کو بھی مان گیا، آپ کی نبوت کو بھی مان گیا، اور میں سچے دل سے آپ کے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے سامنے بیٹھنے والا عظیم محمد اللہ کا سچا رسول ہے۔ دوستان محترم، یہ میرے نبی کی زندگی کا واقعہ ہے۔ اب آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی، یہ غلام جس کی خاطر میرے نبی 3 رات چکی پیستے رہے، یہ غلام کون تھا جو ساری رات غموں میں اور دن کے وقت کرب اور ظلم کی کیفیتیں برداشت کرتا تھا؟ یہ پیارا غلام رب کا پیارا، محمد کا پیارا بلال حبشی تھا۔ یہ حضرت سیدنا بلال حبشی ہے، یہ رب کا پیارا ہے جو اللہ کو پیارا ہے۔ دوستان محترم، دنیا میں نہ جانے کتنے انسان ہیں جو جنت کو چاہنے والے ہیں، جو جنت کو چاہتے ہیں، جو جنت سے پیار کرتے ہیں، لیکن بلال ان خوش قسمت ہستیوں میں سے ہے کہ وہ جنت کو پتہ نہیں کتنا چاہتا ہے، اس سے زیادہ خود جنت اسے چاہتی ہے۔